اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر کے پار اتار دیا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق تھی کہ اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ درحال کہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی کہ پروردگار، مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا، موسیٰ، میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں پر لکھ دی۔ فرمایا کہ ہم نے لکھ دی ہیں، سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں۔ اپنی قوم کو لے کر ذرا آگے بڑھو، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ میں ان قریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اسے اختیار نہ کریں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس پر چل پڑے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کرتے رہے ہیں؟ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے اسے معبود ٹھہرایا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا کہ پچھتائیں، اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی معاف نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا، تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی ہے۔ کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، اس لیے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی، میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما،
تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بشرے کو معبود بنایا ہے ان کے پروردگار کا غضب البتہ انہیں پہنچ کر رہے گا، اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی۔ تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے۔ سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ان کے ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے تھے۔